میٹرو بس، اورنج لائن اور دیگر سروسز کے لیے ٹوکن سسٹم ختم، اب ٹرانزٹ سروس کے لیے سمارٹ کارڈ استعمال ہوگا۔ میٹرو بس کے 11 اسٹیشنز پر خصوصی بوتھ قائم، شاہدرہ، آزادی چوک، سیکریٹریٹ، جنازگاہ اور شمع اسٹیشن پر سہولت میسر، کنال، کلمہ چوک، نصیر آباد اور اٹاری سروبہ اسٹیشنز پر کارڈ بوتھ قائم۔ سمارٹ کارڈ سے شہریوں کو جدید سفری سہولت میسر آئے گی۔ سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کی قراردادی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 9500 ہائی پاور ٹریکٹرز کی قراردادی کا آغاز کیا۔ پہلا ٹریکٹر اٹک کے راجہ رفت عباس، دوسرا نصرت پروین اور تیسرا میاں نصیر کے نام نکلا۔ حکومت پنجاب 65 ہارس پاور ٹریکٹر پر 5,75,000 سے 125 ہارس پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کرے گی۔ گرین ٹریکٹرز اسکیم فیز 2 کے لیے 7,34,000 کاشتکاروں نے درخواست دی۔ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کی قراردادی، وزیر اعلیٰ کا خوش نصیب کاشتکار کو فون۔ وزیر اعلیٰ نے قراردادی میں کامیاب کاشتکار محمد عاشق کو ٹیلی فون کیا اور کاشتکار سے مادری زبان میں کہا کہ کی حال ہے، تسی ٹریکٹر واسطے اپلائی کیتا سی، تہاڈا نا نکل آیا ہے، تانوں مبارک باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات، بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق۔ مریم نواز بولی، پنجاب کوآپریشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کروانے والا ریجن کا پہلا صوبہ ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے جرمن اداروں کے ساتھ جوائنٹ ٹریننگ کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ نواز شریف کینسر اسپتال پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید ترین اسپتال ہوگا۔ ایک مضبوط برآمداتی معیشت کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، وہ بھی انجینئرز نے تعمیر کرنا ہے۔ ای پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو ایک ٹیکنالوجی پہ مبنی معیشت اگر بنانا ہے تو اس میں بھی انجینئرز کا بنیادی کردار ہے۔ اگر ہم موسمیاتی تبدیلی جس کا حال ہی میں ہم سامنا کر رہے ہیں اور اب یہ مستقبل میں نیا نارمل ہے، ہمیں اس کا مستقل بنیادوں پہ سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کی پیش بندی کے اندر بھی چاہے ہم واٹر سیکیورٹی کو دیکھیں یا فوڈ سیکیورٹی کو دیکھیں، دونوں میں انجینئرز کا کلیدی کردار ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیرونی محاذ پر کامیابیاں عطا فرمائیں۔ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد معرکہ ترقی میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ انجینئرز کا ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کے فروغ میں اہم کردار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات ناگزیر ہیں۔ دنیا میں آج ہر شعبہ ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہا ہے۔ سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے تقریب، گورنر پنجاب سلیم حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سعودی سفیر نواف بن عبد المالکی نے گورنر سلیم حیدر کو گلدستہ پیش کیا۔ گورنر کی سعودی عوام کو قومی دن کی مبارکباد بولے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے سے دنیا میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ معرکہ حق میں پاکستان کو تاریخی فتح نصیب ہوئی، ہمیں مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا تقریب سے خطاب، بولے، پاکستان میں مثالی مذہبی ہم آہنگی ہے۔ پاکستان نے دنیا کو ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ ملک میں اقلیتوں کو مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہے۔ ملک میں امن، اعتدال اور سلامتی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ سب نے مل کر ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن میں پرانی سیوریج لائن کی تبدیلی کا منصوبہ تاخیر کا شکار، منصوبے کی بروقت تکمیل کی تمام حکمت عملیاں ناکام، ڈیڈ لائن کے مطابق نئی سیوریج لائن نہیں ڈالی جا سکی۔ شوکت خانم فلائی اوور سے شادیوال تک سڑک کی تعمیر بھی مسلسل تاخیر کی شکار۔
F1 بلاک اور F2 بلاک کے سیوریج کنیکشنز اب تک نئی لائن سے نہیں جڑ سکے۔ منصوبے کی مجموعی لاگت تقریباً 2 ارب روپے ہے۔ فنڈز مختص ہونے کے باوجود منصوبہ بروقت مکمل نہ ہو سکا۔ پڑھانے سے جان چھڑانے والے اساتذہ کے گرد گھیرا تنگ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے لمبے عرصے سے فارغ رہنے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ہزاروں اساتذہ نے متعدد بار ہدایت کے باوجود پوسٹنگ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مذکورہ اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہو گئی۔ اساتذہ کی نشاندہی نہ کرنے والے سی ای او کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 9ویں اور 10ویں کا رزلٹ ٹھیک نہ آنے پر ایکشن۔ میرٹ پر تعینات ہیڈ ماسٹرز کی تفصیلات طلب۔ اضلاع کے سی اوز کو حکم جاری۔ بورڈ سے کم رزلٹ دینے والے ہیڈ ماسٹرز کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ متعلقہ ٹیچرز کے سبجیکٹ وائز رزلٹ کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کی ہدایت۔ تمام اضلاع کو کل شام 4 بجے تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے رزلٹ کے لیے تاریخ فائنل نتائج کا اعلان 12 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی دن اعلان کریں گے۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں 2 لاکھ سے زائد طلباء نے امتحان میں شرکت کی تھی۔ اگلے ہفتے سے پرچوں کی سپر چیکنگ کا آغاز ہوگا۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے عملے کی غفلت، گیس لیکیج کے باعث انسانی جانیں داؤ پر لگ گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے 3 ملازمین پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے تینوں ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ آئی سی یو وارڈ میں آکسیجن کی لیکیج پائی گئی۔ تینوں ملازمین آکسیجن لیکیج روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ ڈیوٹی پوری ہونے پر تینوں ملازمین لیکیج کا بتائے بغیر چھٹی کر کے چلے گئے۔ مریضوں کو سانس رکنے پر انتظامیہ نے لیکیج بند کروائی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر اجلاس۔ سیوریج کے جدید لائننگ پائپ کے مینوفیکچررز کی بریفنگ۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق بولے، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نئے معیارات متعارف کرائے گا۔ لائننگ پائپ والی ٹیکنالوجی پہلی بار پاکستان میں لائی جائے گی۔ ستھرا پنجاب کی طرح پی ڈی پی میں نئی مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ پنجاب بھر میں لائننگ پائپ کی بلا تعطل سپلائی یقینی بنانا ہوگی۔ سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ پنجاب کی تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں ٹیپا کی طرز پر ایجنسیاں قائم کی جائیں گی۔ سڑکوں کی اقسام کی بنیاد پر روڈ لیولز کا تعین کیا جائے گا۔ ٹیپا کے تجویز کردہ رولز کی منظوری لی جائے گی۔ ایل ڈی اے ٹیپا، واسا، دیگر متعلقہ ادارے ٹوٹی سڑکوں کی نشاندہی اور مرمت کریں گے۔ پی ایچ اے اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے گرین بیلٹس پر کام کرے گی۔ سی او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی زیر صدارت اجلاس۔ این ایس آئی ٹی سی ٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ عمران امین نے این ایس آئی ٹی سی ٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کا بذریعہ ویڈیو لنک معائنہ کیا۔ سی او عمران امین کا کہنا تھا، این ایس آئی ٹی سی ٹی پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ منصوبے کی بروقت تکمیل ہماری اولین ترجیح ہے۔ محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور ہانگ کانگ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کونسل میں سرمایہ کاری تعاون کا معاہدہ طے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین اور کنٹری ہیڈ وہاب طارق بٹ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب پیسک ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ معاہدے کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ، تجارتی وفود کے تبادلوں اور بزنس سیمینار کا انعقاد ہوگا۔ ہانگ کانگ، چین اور خطے کے سرمایہ کاروں کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں گے۔ محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کا راست اقدام۔ گوداموں میں موجود گندم ذخائر کی فزیکل ویریفیکیشن اور جیو ٹیکنگ کا پہلی بار آغاز۔ سیکٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر 4 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری ڈیولپمنٹ اینڈ بجٹ شوزدہ رحمان مانیٹرنگ کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ مانیٹرنگ کمیٹی پیرا فورس اور فوڈ ڈائریکٹوریٹ کے اشتراک سے ڈیٹا اکٹھا کرے گی۔
سیکٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا لاہور کے مختلف سہولت بازاروں کا دورہ، صارفین سے قیمتوں اور اشیاء کے معیار بارے دریافت کیا۔ ڈاکٹر کرن خورشید کی سہولت آن دی گو بازاروں کو اگلے ماہ تک آپریشنل کرنے کی ہدایت۔ فوڈ اتھارٹی ٹیموں کا اشیاء کا معیار چیک کرنے کی بھی ہدایت۔ بولے عوامی ریلیف کے پوائنٹس کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ اشیاء کے معیار اور عارضہ نرخوں پر فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ضلع انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری، مختلف علاقوں سے 734 تجاوزات کا سامان ضبط، 1586 بینرز اور فلیکسز کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رسا بولے شہر کی ٹریفک میں رکاوٹ بننے والی ہر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ لاہور کی تاریخی خوبصورتی کو تجاوزات کی نظر نہیں ہونے دیں گے، عوام کے تعاون سے شہر کو مثالی بنائیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ 27 سپٹمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ 29 سپٹمبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 30 سپٹمبر کو امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری ہوگی۔ 4 اکتوبر کو امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابات کے لیے پولنگ صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت ڈویژنل اجلاس سیلاب نقصانات، انسداد ڈینگی، ضلعی کوارڈینیشن کارکردگی پر اضلاع کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتی ہیں کہ لاہور میں امسال ڈینگی کے لیے کوئی نیا ہاٹ اسپاٹ پیدا نہیں ہوا، ڈینگی سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے درآمد کی گئی 12 میٹر لمبی الیکٹرک بسوں کا ان لوڈنگ عمل مسائل کا شکار۔ کنٹر کیئر سے بسیں اتارنے کے لیے مطلوبہ ریمپ موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ ٹریفک پولیس کے 2 سے 3 لفٹرز کو ملا کر بسوں کو نیچے اتارا جا رہا ہے۔ روایتی طریقہ استعمال کرنے سے بیشتر بسوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اربوں مالیت کی الیکٹرک بسوں کو سہولتوں کے باعث نقصان پہنچا۔